فواد چودھری صاحب، آپ نے ایک لمبی خاموشی رکھی تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد، لمبی خاموشی رکھی، اور اس لمبی خاموشی کے بعد اب آپ یکدم بولنا شروع ہوئے ہیں۔ یہ سوال تو جائز ہے نا کہ کیا آپ کو بولنے کی اجازت مل گئی ہے جنہوں نے خاموش کرایا تھا، یا ان کا جبر اور ان کا زور اور ان کا ڈنڈا کمزور ہو گیا ہے اور آپ اس جبر سے آزاد ہو گئے ہیں، نرمیاں شروع ہو گئی ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، شیخ رشید بھی بول رہے ہیں، جو سب خاموش تھے، یہ خاموش لوگ اس لیے بول رہے ہیں کہ بولنے کی اجازت مل گئی ہے یا ان کا ڈنڈا کمزور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ خاموش تھے؟ ماحول بدل دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ طویل خاموشی کی وجہ تو یہ تھی کہ میں تقریباً 6-7 مہینے تو جیل میں تھا، اینڈ آئی ایم سو گریٹفل کہ جب میں جیل میں تھا آپ نے مہربانی کی، آپ نے اس کے اوپر ایک کالم لکھا، آپ نے وہ مقدمات کی بھی تفصیل لکھی جو میرے اوپر ہیں، میرے اوپر تھے اور اب بھی جو ہیں خیر ماشاءاللہ چل رہے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے پہ کیسز کیا ہیں کہ میں نے اپنے حلقے میں سائنس منسٹر کے طور کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ مارا اور 4 بوری جوریا اور 5 چارپائیاں جو ہیں وہ چوری کر لیں۔ اس کے بعد میں نے ہالرڈ کے اوپر ڈاکہ مارا، میں نے اوپو موبائل فون وہاں پہ جو ہے وہ چوری کر لیا۔ ملتان میں پہلے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں گیا اور 3800 روپے کا میں نے جو ہے وہ پائپ چوری کر لیا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جیلم سے یا اسلام آباد سے ملتان جانے کا خرچہ ہی میرا خیال ہے کم از کم 50-60 ہزار ہے، تو وہاں پہ میں نے 3800 روپے کی وہ چوری کر لی ہے۔ تو یہ اس طرح کے بے شمار کیسز، اور اب 5-6 مہینے بعد یہ انہیں یاد آ گیا کہ 9 مئی والے تھے جس میں جب کیسز ختم ہو جائیں تو 9 مئی کے کیسز تو ہوتے ہی ہیں، اس میں ڈال دیں۔ تو ایک تو خاموشی کی وجہ ظاہر یہ تھی کہ میں جیل تھا، اور جب جیل سے نکلے اس کے بعد بیلز کرائی ہیں اور آ گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن ہو گئے ہیں۔ اب وہ جو آپ سمجھیے کہ ایک جو ماحول ہے، سیاست تو ایسے ہی ہوتی ہے نا، ایک دریا ہے، بہر ہے، اس میں نیا پانی آتا ہے اور نئے پانی، نئے حقائق ہوتے ہیں۔ اب وہ پلوں کے نیچے سے کافی پانی گزر گیا ہے اور نئے حالات کا سامنا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے کتنی دیر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کیسے۔ ایک سوال آپ کے مستقبل کے حوالے سے، اگر تحریک انصاف آپ کو قبول نہیں کرتی ہے، کیونکہ ابھی تک نہیں کر رہی، عمران خان تو اور اگر عمران خان بھی آ کر کہتے ہیں کہ I don't need فواد چودھری، کیونکہ اگر میں ایک فواد چودھری کو لوں گا تو پھر مجھے اسد عمر بھی لینا ہے، فاروق حبیب بھی لینا ہے، شیخ رشید بھی لینا ہے، فلاں بھی لینا ہے، ایک لمبی لائن ہے، فلڈ گیٹ کھلے گا، تو میں نہیں لیتا، ایک بھی نہیں لوں گا، تو پھر فواد چودھری کہاں کھڑا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو تو سچی بات یہ ہے کہ ایڈیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، سو جتنے لوگ بھی آئیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، تو فلڈ گیٹ تو کھولنا چاہیے تحریک انصاف کو، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور یہ سارے لوگ جن کے آپ نے نام لیے یا جو باتیں ہیں، سب کو ہی معلوم ہے کہ ہر ایک کی ایک علیحدہ کہانی ہے، ہر ایک کے اوپر علیحدہ جو ہے وہ ظلم اور جبر ہوا ہے، کسی نے بھی کوئی جو ہے وہ مرضی سے تو کہیں پہ کوئی نہیں گیا یا خاموش نہیں ہوا۔ تو اگر میرا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں مزمل، میرا تو بڑا اچھا تعلق تھا IPP کی جو لیڈرشپ تھے ان سے، اور اگر میں تحریک انصاف کو چھوڑنا چاہتا تو میں آج فیڈرل منسٹر ہوتا دوبارہ، لیکن فیڈرل منسٹر تو میں 2011 میں بھی رہ گیا تھا۔ سو میرا آئیڈیا جو ہے پالیٹکس کا، اور نہ ہی میں یہ روایتی سیاست بھی نہیں کرتا، آپ میرے حلقے میں بھی پوچھیں گے آپ کو پتہ چلے گا میں نے کبھی وہاں SHO پٹواری یہ سیاست تو کی نہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اس فیملی سے ہوں جو 100 سال سے ہم لوگ جیلم میں پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ صرف ڈیولپمنٹ کی پالیٹکس کی ہے، میں یہ سیاست کرتا نہیں ہوں، اور اس لیے میں نے فیصلہ کیا اور یہ ساری تکلیفیں برداشت کیں، بہیمانہ تشدد برداشت کیا، یہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع اس وقت اگر ضائع ہو گیا، عمران خان نہ جیتا یہ لڑائی، تو پھر پاکستان میں جمہوریت، انسانی حقوق اور عوام کی حکومت کے جو تصور ہیں ان کو ایک بڑے طویل عرصے تک ہم بھول جائیں گے، اور یہی ایک موقع ہے کیونکہ بہت بڑی سوشل چینج آ چکی ہے اور اس کو کنورٹ ہونا ہے پولیٹیکل چینج میں، لہٰذا ہر صورت میں آپ کو عمران خان کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ آپ PTI میں ہوں نہ ہوں، کوئی قبول کرے نہ کرے، ساتھ آپ نے عمران خان کا ہر صورت میں دینا ہے۔ اچھا فواد چودھری صاحب، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ افواہیں ہیں یا PTI قیادت کی، ان کی لیڈرشپ کا یہ یقین بن چکا ہے کہ واقعی میں آپ کو خاص ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے؟ ایجنڈا ہے، کہتے ہیں سکرپٹ ہے فواد چودھری کے پاس، فواد چودھری کسی سکرپٹ پر ہے، سب کہتے ہیں۔ شاندانہ گلزار صاحبہ تو یہاں تک کہتی ہے کہ خاص کوئی مشکوک کردار ہیں جو پارٹی میں جلد شامل بھی ہونے والے ہیں۔
دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے. پہلے تو لوگ کسی کی کریڈیبلٹی بنانی ہو یا تگڑا ظاہر کرنا ہو تو بتاتے تھے کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے اچھا تعلق ہے تو آپ زیادہ وہ طاقتور لگتے تھے. اب کسی کو بلیم کرنا ہو, کسی کو نیچے دکھانا ہو تو ایسی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا فلانے کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے. یہ تو ایک جو تبدیلی آئی ہے پاکستان کے اندر یہ اس کا شاخسانہ ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ لوگ وہ بات کہہ رہے ہیں جنہوں نے سچی بات یہ ہے کہ جن کی کوئی بال بھی بیکار نہیں ہوا, اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں جنہوں نے پورے سال جو ہے وہ قربانیاں دیں, ہمارے گھر ٹوٹ گئے, ہمارے اوپر جو ہے وہ 47 اس وقت کیسز اب میں بھی جو ہے اس کا سامنا کر رہا ہوں, ہمارا جو ہے وہ ایک کاروبار تباہ ہو گئے, ہر چیز جو ہے وہ ہماری تباہ و برباد ہوگی. اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں فرینکلی وہ تو اس سارے پروسیس میں نزدیک بھی نہیں گئے, یا شاید جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے اس کو ورتھ ہی نہیں سمجھا کہ ان کو بھی ہم نے روکنا ہے, یا پھر کوئی اور وجہ ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ وہ الزام لگا رہے ہیں جن کا پورا سال کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے.